ابھی بھی ہم ٹنل کے اندر موجود ہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ کیا ہے۔ بیسیکلی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتیں ہیں جو اللہ پاک نے زندہ کی ہوئی ہیں۔ یہ والے کنڈل لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بیت اللہ تعمیر کیا۔ مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے جو نشان ہیں اس جگہ کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اس کے بعد صحیح کیا ہے، اماں ہاجرہ کی سنت، ان کی بیوی کی سنت۔ جمرات کنکریاں مارتے ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ تو میں کہا میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ایسے نہیں کہا۔ آپ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے سخت امتحان بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان لیا گیا فلسطین سے چلایا کہ جاؤ بچے کو یہاں چھوڑ دو بیابان میں، یہ وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت اب یہ قربانی زندہ رہے گی اور ہم لوگ آ کے یہاں بھاگیں گے۔ اور یہاں جو ہم طواف کرتے ہیں تھکنا اور چلنا، یہ شاید یہی میرے نبی کی سنت تھی کہ فلسطین سے وہ یہاں چلے، سفر کرتے ہوئے تھکتے ہوں گے، آہیں سسکیاں تھکاوٹ کے بعد جب نکلتی ہیں تو میں نے یہ میدان عرفات میں منظر دیکھا تھا کہ تمام عازمین جو حجاج اکرام تھے کیسے چٹائیوں میں پڑے ہوئے، ادھر گرا ہوا۔ یہ 3 دن بہت سخت تھے، گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ یوم عرفہ والے دن بادل تھے لیکن سخت موسم تھا اس دن۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو ایسے نہیں بخشتا، تو پہلے تڑپاتا ہے تو پھر تو بخشش کے بہانے بناتا ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر بھی تڑپانے کے بعد جو بخش دے تو اس کی مہربانی، اس کا بہت شکریہ، اس کی نوازش ہے، ورنہ ہم لوگ کہاں اس قابل۔ اللہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ آواز جو آپ کو ٹنل کے اندر میں گزرے، یہ جو فین لگے ہوئے ہیں یہ ان کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو بیت اللہ کی زیارتیں نصیب کرے۔ اگر واقعتاً دیکھنے کی جگہ ہے تو بیت اللہ دیکھنے کی جگہ ہے۔